جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔ یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے، التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے، منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ اللہ اکبر، تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی، تو اسی سے مانگیں۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے، اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگیں تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ دعا خود عبادت ہے، جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑو، جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا کل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔
اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا. تو اس کی حضور دعائیں مانگو. وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو. اللہ اکبر. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ, مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ, اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا. تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا. تم طلب تو کر کے دیکھو. لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا. شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بھر دوں گا. وہ کریم ہے, اس سے مانگو تو صحیح, ہاتھ تو پھیلاؤ. جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو. عربی میں مانگو, ہندی میں مانگو, سندھی میں مانگو, پنجابی میں مانگو, نظم میں مانگو, نثر میں مانگو, اقبال کے لہجے میں مانگو, رومی کی طرز پہ مانگو, سعدی کے انداز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو, وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ, جھولی تو پھیلاؤ. زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی, کیا کہہ رہی تھی؟ یا صنمی یا صنمی, اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے, اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی. لیکن وہ پتھر کا مادو, بلا اس کی کیسے فریاد سنتا. لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی, دعائیں مانگتی تھی, یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. زندگی گزرتی گئی, لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے. عمر ڈھلنے لگی, چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی. وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی, لیکن کوئی جواب نہ آتا. ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا, یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا. نیند کا جھٹکا آیا, زبان بل کھا کے کہا یا سمادی یا سمادی. آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے, بچھڑی ہوئی کو یوسف میں لا دے. مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا, یہ تو بت کو پکار رہی ہے. وہ تو زبان بل کھا گئی اور یا صنمی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے کہا جانتا ہوں. لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے, جیسے بھی آیا ہے. اگر میں نے بھی نہ دیا, میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے. کوئی مانگے تو صحیح, کوئی ہاتھ تو پھیلائے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے, کوئی موسیٰ ہی نہیں. کوئی ہاتھ تو پھیلائے, کوئی جھولی تو پھیلائے, کوئی مانگے تو صحیح. دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں. دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے. اب تو صاحب سو رہے ہوں گے, اب تو ناچنے کا وقت ہے, اب تو دفتر کی مصروفیت کا وقت ہے, فراغت کے لمحے ہوں گے تو بات کریں گے. تو کسی دنیا دار سے بات کرنا ہوتا ہے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے. لیکن رب سے جب مرضی بات کرو, در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی. جب بھی مانگو گے دست کرم کشادہ پاؤ گے. جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں, اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے, ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دو. تو ہم بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں. اگر کسی کو وہاں جانا نصیب ہو تو وہ تو قبولیت کے بہترین لمحے ہیں, اور اگر نصیب نہیں بھی ہوتا تو 9 ذی الحج کو ہم یہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک وہاں تو آ نہیں سکے, یہاں تو کھڑے ہیں, میرے مالک کو کرم فرما دے اور ہمارے صغائر کبائر سارے معاف فرما دے. تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی جائیں. آپ جہاں بھی ہوں گے قبولیت ہوگی, اور اللہ قبولیت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے کسی دن اپنی چوکھٹ پہ بلا بھی لے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا, کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا, دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا. تو ایک دن اللہ ہمیں اس سعادت کے لیے اپنی چوکھٹ پر بھی بلائے گا. اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت. آج کے زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانگتے. تو اگر کوئی شخص نہیں مانگتا تو اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں, یہ ضرورت ہماری ہے. فرمایا کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اے محبوب فرما دو تم نہیں پکارو گے تو اس سے بھی پرواہ نہیں ہے. ضرورت تمہاری ہے, مانگنا تم نے ہے. تو جب تم نہیں مانگو گے, متکبر ہوتے ہو, اس سے مانگنے سے بھی تمہیں حیا آتی ہے, تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. لیکن اگر تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا, اور اس سے جب بھی مانگو اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے. جس بھی لہجے میں مانگو وہ دینے پہ آمادہ ہوگا. دنیا والوں سے مانگنا ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت مانگیں, موڈ کس وقت درست ہوگا. لیکن اللہ سے جب بھی مانگیں, صبح کو مانگیں, شام کو مانگیں, دوپہر کو مانگیں, پچھلے پہر دامن پھیلا کے بیٹھ جائیں,
پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ سے اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، نظم میں مانگیں، نثر میں مانگیں، اقبال کے لہجے میں مانگیں، سعدی کے انداز میں مانگیں، رومی کی طرز پہ مانگیں. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دیں، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. مانگے تو صحیح، دستے طلب تو دراز کریں، وہ کریم ہے. جب اس کے سامنے بندے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں وہ خالی نہیں موڑتا. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا، زندہ، سخی اور کریم ہے. کہا بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، میں خالی ہاتھ کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے ایسی چیز مانگے جس کو دینا اس کے بس میں ہو، تو مجھے بتائیے وہ آپ کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں اور میں ان کو خالی موڑ دوں. جب کسی دنیا دار کے در پہ اتنے لوگ جمع ہو کے چلے جائیں تو وہ بھی حیا کرتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے خالی موڑوں. میں ایک ڈیرہ دار شخص ہوں، کیا کہیں گے؟ اسے حیا آتی ہے اتنے لوگوں کو خالی موڑتے ہوئے. تو رب کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے جب مانگیں گے تو رب خالی موڑ دے گا. کہا وہ اسے حیا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. جب تم ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں. اس لیے کہ اگر میں بھی نہ دیا تو کس در پہ جاؤ گے، کس چوکھٹ پہ جاؤ گے؟ تو اس سے تو مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنوں کے لیے بھی مانگو، بیگانوں کے لیے بھی مانگو، شام سپیرے دوپہر مانگو. مانگ لیا ہے پھر مانگو. دنیا داروں سے ایک دفعہ مانگ لیا جائے تو پھر دوسری مرتبہ مانگتے ہوئے ہم وقفہ ڈالتے ہیں. یار یہ ادھار بھی مانگا ہو تو کہتے ہیں یار اب کچھ سال کے بعد کہیں گے، وہ کہیں گے روز ہی یہ مانگ لیتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. لیکن اللہ سے مانگا، ابھی کھڑے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہوں پہ گامزن رکھنا. یہ مانگ رہے تھے ہاتھ باندھ کے. پھر تشہد میں بیٹھے تو پھر مانگنے بیٹھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی مغفرت کر دے. سلام پھرا تو پھر ہاتھ پھیلا کے بیٹھ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. بار بار مانگے، 100 بار مانگے، وہ کبھی نہیں کہتا اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے. ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اس کے ذکر کی لذت، اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے من کی آبادی کا سامان کیجیے. آج ایک آنسو، صرف ایک آنسو، جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے، کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے. مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے. اللہ اکبر. گناہگار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے. آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا در کوشادہ ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں، رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ مالک کی رحمتیں آواز ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیوں مغرور پھرتا ہے؟ کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے؟ کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چرا کے گزر جاتا ہے؟ پنجگانہ صدائے دل نواز اذان کی آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کیوں آنکھیں اور کان بند کر دیتا ہے؟ آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ آجا. ما غرک بربک الکریم. وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا. آجا کل تو آنا ہی آنا ہے، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھر. اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے منہ آ جا، پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے در پہ. اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جا. ما غرک بربک الکریم. مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے؟ یہ کس کو آواز دی جا رہی؟ جو بھاگا ہوا، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، سرکش، متمرد، باغی، اس کو آواز دی جا رہی ہے. آجا پلٹ کے، میری رحمتیں تجھے باہوں میں سمیٹ لیں گی. آجا میرے بندے. اللہ اکبر. ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر رکھی. اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھیے. ما غرک بربک الکریم. او بھاگنے والے آجا، تو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا، جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے. اللہ اکبر. پھر کہا الکریم، رب بھی کریم. پھر آگے فرمایا الذی خلقک،
वो रब जिसने तुझे पैदा किया। देख तेरा उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है, वो तेरा खालिक लगती है। माँ बंदे बच्चे से कितना प्यार करती है, अल्लाह अकबर। उसके प्यार को किसी तराजू पे तोला जा सकता है? कहते हैं समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं